الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. خاشعون کا لفظ خاشع کی جمع ہے، اور خاشع کا لفظ خشع سے ہے. خشع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا. خشوع سکون کے لیے بھی آتا ہے، اطمینان اور سکون کے لیے اور جھکنے کے لیے. وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور خشوع دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اسی لیے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع. خشوع دل کا جھکنا. تو وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جو اندر سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جب اندر سے جھکتے ہیں تو ظاہر بھی ان کا جھک جاتا ہے، ظاہر میں بھی نظر آنے لگتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچا، نفاق والے خشوع سے بچا. اور نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو ایک مسکین شکل بنا کے کھڑا ہو، لیکن اندر سے اس کا دل راضی نہ ہو، اندر جھکا ہوا نہ ہو. منافقت کہتے بھی کس کو ہے؟ ظاہر اور باطن کے فرق کو. اور باطن کا فرق یا باطن کی یا دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے عمل میں ضرور ظاہر ہو جاتی. انسان اس کو زیادہ دیر تک چھپا کے نہیں رکھ سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء اور اس کے ظاہر میں خود بخود خشوع آ جاتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے بھی دل میں آپ کی قدر ہے، عزت ہے، تو آپ کا عمل خود بخود اس کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اگر دل میں کسی کی عزت نہیں، دل میں کسی کا ڈر نہیں، تو آپ کا ظاہری عمل کبھی بھی بدل نہیں سکتا. آپ اگر وقتی طور پہ مسکین شکل بنا کے خوشامد کریں بھی کسی کی، تو وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی، وہ کہیں نہ کہیں نفاق کھل کے رہے گا. لیکن اگر کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں قدر اور عزت ہے تو بھلے کیسے بھی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ عمل میں فوراً آ جائے گا، عمل پھر اس کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اسی لیے خشوع جو ہے دراصل دل کا خشوع ہے جو عمل میں آتا ہے، دل کا جھکاؤ ہے. اگر دل ہی نماز میں نہیں لگا ہوا تو ایک جگہ پر رک کے آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. کسی نہ کسی طرح آپ میں بے چینی اور ہل جل اور نماز میں جلدی جلدی خود بخود ہو جائے گا. اسی لیے سورۃ البقرہ 45 میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر. اور دیکھا جائے تو نماز پوری زندگی کا آئینہ ہے. کسی شخص کا اللہ تعالی سے کیسا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، یہ اس کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے. نماز بتاتی ہے. اگر کسی کا دل نماز میں نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے تعلق درست نہیں. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس کے برعکس ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی اگر بظاہر ایک کیفیت بنائی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی دکھاوے کی ہے. اسی لیے تنہائی کی نمازیں ان کی اس خشوع و خضوع سے نہیں ہوتی جو نمازیں ان کی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. اسی لیے منافقت بدترین صفت ہے، بدترین بد اخلاقی ہے.
اور انسان کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اگر کوئی سمجھدار ہو تو کبھی ایسا نہ کرے. اسی لیے قرآن پاک کی ابتدا میں جو منافقین کی صفات بتائی گئی ان میں لا یعلمون، لا یشعرون اور ما یشعرون کی کیفیات آتی ہیں، اور پھر اپنی اسی ناسمجھی کی وجہ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ دراصل اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو کوئی بھی شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور تسنع سے ایک خشوع کا مظاہرہ کرے، اور تنہائی میں تیز تیز جلدی جلدی، اور ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد بالکل ہے ہی نہیں، تو ایسی نماز کو خشوع والی نماز نہیں کہا جا سکتا. تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہو، اور درست تعلق کی علامت درست نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے رکھی؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اور اگر نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں، پھر نماز کیا نماز ہے؟